اللہ کہہ رہے خالص نیک ہوگا، روزی کے وہاں سے راستے نکالیں گے، اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا۔ لیکن نیکیوں پر نفع، نیکیوں سے فائدہ، نیکیوں کے ثمرات، نیکیوں سے زندگی کا سنورنا، عاقبت کا سنورنا، اس پہ ایمان کمزور ہو گیا۔ فرصت کی گھڑیاں ضائع کر دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نعمتان مغبوبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ جو نعمتیں ایسی ہیں لوگ بڑے دھوکے میں فائدہ نہیں اٹھاتے، ایک فرصت کی نعمت اور ایک صحت کی نعمت۔ اللہ نے فرصت بھی دی ہوتی ہے، صحت بھی دی ہوتی ہے۔ ہوش تب آتا ہے جب یہ نعمتیں چلی جاتی ہیں، تب ہوش آتا ہے جب یہ نعمتیں چلی جاتی ہیں۔ کچھ کرنا بھی چاہتا ہے نہیں کر سکتا، فرصت ہی نہیں ہے، ایسی الجھنوں میں الجھ گیا ہے، فرصت ہی نہیں ہے، اور ہوگی بھی نہیں، یہ ہوگی بھی نہیں۔ جو شخص بندگی سے محروم ہوتا ہے اس کی زندگیاں الجھتی رہتی ہیں، اس کی زندگی تو الجھتی رہتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں، اللہ یا ابن آدم، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی املؤ صدرک غنا واسد فقرک، میری بندگی کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، تیرے اندر کی بھوک مٹا دوں گا، تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، تیرے اندر کی بھوک مٹا دوں گا، تیرے اندر کی آگ حرص کی بجھا دوں گا، تیرے اندر کی حرص و ہوس کی آگ بجھا دوں گا، تیرے اندر کی بھوک مٹا دوں گا، تو اندر کا مالدار بن جائے گا۔ لیکن یہ انعام کب ملے گا؟ تفرغ لعبادتی املؤ صدرک غنا، اللہ کی بندگی کے لیے فارغ ہو رہا، واسد فقرک، اور تیرے فقر کے سارے دروازے بند کر دوں گا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، اگر تیرے پاس اس بندگی کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کی اطاعت فرما برداری عبادت کے لیے وقت نہیں ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ أَمْلَأُ يَدَكَ شُغْلًا، تیری زندگی کو مصروفیات سے بھر دوں گا۔ ہر وقت مصروفیت کی آگ تجھے گرم رکھے گی، مصروفیت کی الجھنیں تمہیں پریشان رکھیں گی۔ املؤ یدک شغلا ولم اسد فقرک، اور تیری اندر کی بھوک بھی نہیں مٹاؤں گا۔ وہ اندر کی بھوک اور بھڑکے گی، وہ آگ اور جلائے گی، اور تجھے بے سکون کرے گی۔ ولم اسد فقرک، تیرے اندر کی بھوک مٹے گی نہیں، بڑھے گی۔ اب یہ اللہ کہہ رہے ہیں اور ہمیں اللہ کے رسول بتا رہے کہ کوئی شخص نیکی کی زندگی سے محروم ہے تو اس کی زندگی میں یہ بربادی ہے، یہ مصیبت آئے گی، یہ اس کی زندگی کی پریشانیاں ہیں۔ نہ اندر کی بھوک مٹے گی اور نہ زندگی کی پریشانیاں ختم ہوں گی، نہ الجھنیں ختم ہوں گی۔ اور ایک یہ ہے سبحان اللہ کہ نیکی کی زندگی اختیار کرتا ہے اور نیکی کا موقع ضائع نہیں کرتا۔ پھر انعام ہے، بھوک مٹ جائے گی، فقر ختم ہو جائے گا، اندر کی حرص و ہوس مٹ جائے گی، اللہ اندر سے غنی کر دے گا۔ تو نیکیوں کا بھی تو اثر ہے۔
لیکن بس اوقات بن دیکھے یقین نہیں آتا، اور چونکہ نیکیوں سے لینے کا مزاج ہی ختم ہو گیا اللہ کے خزانوں سے، تو یقین ایمان اور کمزور ہو گیا۔ پہلے لوگ اپنی مشکلات کا حل اس کے لیے اللہ کے دربار میں نیکیاں پیش کیا کرتے، اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی نیکی ہے، اس کی بدولت میری مشکل دور کر دے۔ اچھے وقتوں میں، فرصت کی گھڑیوں میں جب نیکیوں کا خزانہ اکٹھا کر لیتا اور مشکل کی گھڑی میں اللہ کے سامنے پیش کرتا تو اللہ ان نیکیوں کی لاج رکھا کرتے تھے۔ نیکیوں کا واسطہ دیا کرتا تھا، اللہ اس نیکی کے واسطہ ہے، تو اچھے وقتوں میں نیکیاں کر لیتا، فرصت میں، صحت میں، خوشحالی میں، جب آزمائش آتی اللہ کے سامنے وہ پیش کر دیتا، اللہ معاملہ آسان کر دیتا۔ تو یقین ہوتا تھا نا کہ نیکیوں سے بھی زندگی سنبھلتی ہے، مشکلات سے آدمی نکلتا ہے، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، یقین ہوتا تھا۔